ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جس کا نام سنتے ہی ذہن میں قدرتی حسن، صاف ستھرا ماحول اور پرسکون زندگی آ جاتی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں جھیلیں آئینے کی طرح صاف ہیں، پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے ہیں اور شہر جدید ہونے کے باوجود فطرت کے بہت قریب ہیں۔ جی ہاں، آج بات ہوگی کینیڈا کی۔ کینیڈا صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک مکمل تجربہ ہے، ایک ایسا تجربہ جہاں مختلف قومیں، مختلف مذاہب اور مختلف ثقافتیں ایک ساتھ امن اور احترام کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی زمین کے باوجود یہاں آبادی نسبتاً بہت کم ہے۔ اسی لیے یہاں کھلی فضا، کشادہ سڑکیں اور سکون بھری زندگی نظر آتی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس کے پاس دنیا کا تقریباً آدھا صاف پانی موجود ہے۔ بے شمار جھیلیں، دریا اور قدرتی چشمے یہاں کی سب سے بڑی دولت ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ملک قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ تیل، گیس، یورینیم اور دیگر معدنی ذخائر کینیڈا کی معیشت کو مضبوط بناتے ہیں اور اسے دنیا کی طاقتور معیشتوں میں شامل کرتے ہیں۔ کینیڈا میں دو سرکاری زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک انگریزی اور دوسری فرانسیسی۔ اگرچہ زیادہ تر علاقوں میں انگریزی بولی جاتی ہے، مگر فرانسیسی ثقافت خاص طور پر کیوبیک میں نمایاں نظر آتی ہے۔ یہ ملک مذہبی آزادی کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں ہر شخص کو مکمل آزادی حاصل ہے کہ وہ جس مذہب رکھے اور اپنی عبادت آزادی سے انجام دے۔ یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، عیسائی، مسلمان، ہندو، سکھ اور وہ لوگ بھی جو کسی مذہب سے وابستہ نہیں، سب ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں۔ مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد یہاں آباد ہے اور سینکڑوں مساجد اس بات کی گواہ ہیں کہ کینیڈا میں مذہبی آزادی صرف باتوں میں نہیں بلکہ حقیقت میں موجود ہے۔ کینیڈا کا موسم بھی اسے منفرد بناتا ہے۔ سردیاں یہاں بہت سخت ہو سکتی ہیں۔ بعض علاقوں میں درجہ حرارت منفی میں چلا جاتا ہے۔ برف باری معمول کی بات ہے، مگر اس کے باوجود زندگی رکی نہیں رہتی۔ سڑکیں صاف کی جاتی ہیں، دفاتر کھلے رہتے ہیں اور لوگ اپنے روزمرہ کے کام معمول کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا نظام مضبوط اور سہولیات بہترین ہیں۔ معیشت کی بات کی جائے تو کینیڈا دنیا کی مضبوط معیشتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی جی ڈی پی کھربوں ڈالر میں ہے اور تجارت کا بڑا حصہ امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سیاحت بھی یہاں کی معیشت کا اہم ستون ہے کیونکہ دنیا بھر سے لوگ کینیڈا کے قدرتی حسن کو دیکھنے آتے ہیں۔ برف پوش پہاڑ، نیلی جھیلیں، گھنے جنگلات، آبشاریں اور جدید شہر اس ملک کو خاص بناتے ہیں۔ یہاں کی کرنسی کینیڈین ڈالر ہے اور لوگوں کی اوسط آمدنی کافی اچھی سمجھی جاتی ہے۔ معیار زندگی کے لحاظ سے بھی کینیڈا ایک بہتر مقام رکھتا ہے۔ زیادہ تر لوگ شہروں میں رہتے ہیں جہاں تعلیم، صحت اور روزگار کی سہولیات آسانی سے دستیاب ہیں۔ دیہی علاقے بھی کم نہیں، وہاں سکون اور فطرت سے قربت ملتی ہے۔ کینیڈا کا ہیلتھ سسٹم دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں علاج زیادہ تر مفت ہے اور لوگوں سے لیا گیا ٹیکس عوام کی صحت اور فلاح پر خرچ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ یہاں ایک دوسرے کا احترام کرنا عام بات ہے۔ چاہے آپ کسی بھی ملک یا پس منظر سے ہوں، آپ کو برابر کا شہری سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ کینیڈا آ کر آباد ہوئے ہیں۔ پاکستانی، بھارتی، عرب، یورپی اور دیگر قومیں یہاں مل جل کر رہتی ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی بھی خاصی بڑی ہے اور مختلف شعبے میں کام کر رہی ہے۔ کاروبار، ٹرانسپورٹ، ریسٹورنٹس اور دیگر شعبوں میں لوگ اچھی کمائی کر رہے ہیں۔ کینیڈا میں کچھ شعبے خاص طور پر مشہور ہیں، جیسے ٹرک ڈرائیونگ، آئی ٹی اور ہیلتھ کیئر۔ ٹرک ڈرائیونگ یہاں ایک باقاعدہ پیشہ ہے جس میں اچھی تنخواہ ملتی ہے، مگر اس کے ساتھ محنت، طویل سفر اور سخت موسم کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ قوانین سخت ہیں تاکہ ڈرائیور اور دوسروں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ دارالحکومت کی بات کریں تو وہ اوٹاوا ہے، مگر سب سے بڑا اور مشہور شہر ٹورنٹو ہے۔ ٹورنٹو ایک ایسا شہر ہے جو کبھی سوتا نہیں۔ اونچی عمارتیں، روشن سڑکیں، بزنس سینٹرز اور مختلف ثقافتوں کا حسین امتزاج اس شہر کو منفرد بناتا ہے۔ یہ شہر معاشیت کا دل سمجھا جاتا ہے، جہاں نوکریوں کے مواقع زیادہ ہیں۔ ٹورنٹو کے علاوہ مونٹریال، وینکوور اور کیلگری جیسے شہر بھی اپنی اپنی خصوصیات رکھتے ہیں۔ کہیں جدید طرز زندگی نمایاں ہے تو کہیں قدرتی حسن۔ کیلگری اور اس کے آس پاس کے علاقے پہاڑوں اور جھیلوں کی وجہ سے جنت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ نیشنل پارکس، کیبل کارز اور قدرتی مناظر دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ سیاحت کے لحاظ سے کینیڈا میں دنیا کے مشہور قدرتی عجائبات بھی موجود ہیں، جن میں نیاگرا فالز خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ پانی کا شور، بادلوں جیسی پھوار
और ताकतवर मंजर इंसान को कुदरत की अजमत का एहसास दिलाता है। लोग कश्तियों के जरिए इस आबशार के करीब जाकर जिंदगी भर याद रहने वाला तजर्बा हासिल करते हैं। सफ़र और वीज़ा की बात की जाए तो कनाडा जाना आसान भी है और मुश्किल भी। सब कुछ तैयारी पर मुनहसर है। टिकट और वीज़ा के अखराजात खासे ज़्यादा हो सकते हैं, मगर दुरुस्त वक्त और मनसूबाबंदी से खर्च कम किया जा सकता है। ऑफ सीज़न में सफ़र निस्बतन सस्ता पड़ता है। हर चीज़ के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। पिछले कुछ सालों में कनाडा में महंगाई बढ़ी है। किराए, घरों की कीमतें और रोज़मर्रा के अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। यही वजह है कि कुछ लोग वहाँ मुस्तकिल रहने के बारे में दोबारा सोच रहे हैं। आमदनी के मुकाबले में अखराजात बढ़ जाना एक बड़ा मसला बन चुका है। इसके बावजूद कनाडा आज भी तालीम, सयाहत और मखसूस शोबों में काम के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ की डिग्रियाँ दुनिया भर में मोतबर समझी जाती हैं। कुदरती हुस्न के शौकीन अफराद के लिए ये मुल्क किसी ख्वाब से कम नहीं, और जो लोग महारत के साथ आते हैं उनके लिए मौक़े आज भी मौजूद हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो हर इंसान को एक नया ज़ाविया देता है। किसी के लिए ये बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है, किसी के लिए पुरसुकून ज़िंदगी का ख्वाब और किसी के लिए सिर्फ एक खूबसूरत तजर्बा। यहाँ आकर इंसान ये सीखता है कि नज़्म व ज़ब्त, बर्दाश्त और मेहनत से ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। कनाडा में कामयाबी के लिए सिर्फ ख्वाहिश नहीं, बल्कि तैयारी, महारत और सब्र भी ज़रूरी है। अगर आप सही प्लानिंग के साथ हकीकत को समझकर और अपने मकसद को वाज़ेह रखकर इस मुल्क का रुख करें तो कनाडा आपको बहुत कुछ दे सकता है। और अगर बग़ैर सोचे समझे सिर्फ ख्वाबों के सहारे कदम रखा जाए तो मायूसी भी हो सकती है। इसलिए फ़ैसला जज्बात से नहीं बल्कि समझदारी से करें, क्योंकि दुरुस्त फ़ैसला ही रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद बनता है। अगर आपको ये सफ़र और मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए दुनिया के मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और हकीकत पर मबनी सफ़र लेकर आते रहें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।